ان دنوں اس کے لیے گھر میں ایک پرپوزل آیا ہوا تھا۔ اس کے ابو کو یہ پرپوزل بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے ثانیہ کی مرضی پوچھی تھی اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ مگر تم آخر انکار کی کوئی وجہ تو بتاؤ، اتنا اچھا رشتہ آخر تمہیں پسند کیوں نہیں ہے؟ اس کی امی حیران تھیں۔ بس میں نے کہا نا کہ میں ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں، گریجویشن کرنے سے پہلے مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو پھر ہم تمہاری منگنی کر دیتے ہیں، تم گریجویشن کر لینا۔ مجھے منگنی بھی نہیں کرنی، مجھے یہ رشتہ ہی پسند نہیں ہے۔ وہ چلانے لگی تھی۔ اس کی امی پہلی بار پریشان ہوئی تھیں۔ پچھلے کئی ماہ میں وہ بہت سے رشتے ٹھکرا چکی تھی۔ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ مجھے کوئی پسند نہیں ہے، مگر مجھے ابھی شادی یا منگنی کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کی امی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھیں۔ ثانیہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس بار بھی بلا ٹل گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ 3 دن بعد اس کے والدین نے لڑکے والوں کو ہاں کر دی تھی اور منگنی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ تم منگنی ہونے دو، منگنی سے کچھ نہیں ہوتا، کم از کم روز روز کے پرپوزل سے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ ڈیوڈ سے رابطہ کرنے پر اس نے ثانیہ کو سمجھایا تھا، لیکن ڈیوڈ، اگر انہوں نے شادی کے لیے اصرار کیا تو تب دیکھا جائے گا۔ فی الحال تم کسی پر کچھ ظاہر مت کرو۔ اس نے ڈیوڈ کے کہنے پر خاموشی سے منگنی کروا لی تھی۔ اس کی خاموشی پر سب نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن ثانیہ کے دل میں ان سب کے خلاف گرہ پڑ چکی تھی۔ ان لوگوں کے نزدیک میں انسان نہیں، بھیڑ بکری ہوں، جسے وہ جب چاہیں، جس کے لیے چاہیں ذبح کر دیں۔ منگنی کی انگوٹھی پہنتے ہوئے اس نے سوچا تھا، منگنی کے چند ہفتوں بعد ہی اس کے سسرال والوں نے شادی کی تاریخ طے کرنے پر اصرار شروع کر دیا تھا۔ وہ بری طرح سٹ پٹائی تھی۔ ڈیوڈ، اب تم پلیز اپنے پیرنٹس سے بات کرو۔ میرے ابو چند ماہ تک میری شادی کی تاریخ طے کر دیں گے اور مجھے اس سے پہلے اس گھر سے نکلنا ہے۔ ڈیوڈ اس کی بات پر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ پلیز ثانیہ، تم رونا تو بند کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، لیکن تم روتی رہو گی تو میرے لیے کچھ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ثانیہ کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا تھا، میں اپنے پیرنٹس سے 1-2 دن میں بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ وہ بے حد فکر مند لگ رہا تھا۔ ربیکہ 3 دن سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ تیسرے دن اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ثانیہ تیر کی طرح اس کے پاس گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی، اتنے دن سے کہاں تھیں؟ میں نے فون کیا تو تمہارے ملازم نے بتایا تھا کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ کہاں گئی تھی تم؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ ثانیہ بات کرتے کرتے اچانک رک گئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ ربیکہ اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، ہم کلاس میں نہیں جا رہے ہیں، ربیکہ نے سرد لہجے میں اس سے کہا تھا۔ تم ڈیوڈ کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ لان کے ایک سنسان گوشے میں آتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ ثانیہ کچھ بول نہ سکی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ثانیہ کہ تم اتنی بے وقوف ہو سکتی ہو۔ پلیز ربیکہ، ایسے تو مت کہو۔ کیوں نہ کہوں؟ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے؟ تمہاری وجہ سے پہلی بار ڈیوڈ نے ممی اور ڈیڈی سے جھگڑا کیا ہے اور پھر سلیپنگ پلس کھا لیں۔ ربیکہ، ثانیہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ بچ گیا ہے، لیکن جو کچھ تم دونوں کرنا چاہتے ہو وہ سب کو مار ڈالے گا۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ وہ گھر پر ہے؟ یہ سب چھوڑو تم، بس تم اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ دیکھو ثانیہ، میرا صرف ایک بھائی ہے، اسے کچھ ہو گیا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ تم مسلم ہو، ہم اقلیت ہیں، ہمیں یہاں رہنا ہے، ہمارا گھر بار سب کچھ یہیں ہے، مگر ڈیوڈ سے تمہاری شادی کے بعد ہمارا گھر برباد ہو جائے گا۔ ربیکہ، میں اس سے محبت کرتی ہوں، تمہیں اس سے بہتر لڑکے مل جائیں گے، اور پھر تمہاری منگنی بھی تو ہو چکی ہے، پھر تم کیوں میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ منگنی میں نے ڈیوڈ کے کہنے پر کروائی تھی، مجھے اپنے فیانسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ثانیہ، تم میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارے گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس عمر میں محبت وغیرہ نہیں ہوتی، صرف دلچسپی ہوتی ہے، اور دلچسپی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ تم مسلم ہو، ڈیوڈ کرسچن ہے، تمہارے مذہب میں ویسے بھی اس کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے، کیا تم اپنے مذہب کے خلاف جاؤ گی؟ ربیکہ نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ڈیوڈ سے محبت ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تم پاگل ہو چکی ہو ثانیہ، اور پاگل اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔
اگر تم ڈیوڈ کو نہیں چھوڑ سکتی تو پھر اپنی اور میری دوستی ختم سمجھو، دوبارہ کبھی میرے گھر مت آنا۔ ربیکا، میں ڈیوڈ کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ میرا سب کچھ ہے۔ تم مجھے اس کے پاس جانے سے روک سکتی ہو مگر اسے میرے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ میرے پیرنٹس کو تم اگر کچھ بتاؤ گی تو میں ڈیوڈ کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی، پھر کیا ہوگا یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ربیکا نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے تم سے دوستی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ثانیہ نے اس کی بات پر کچھ نہیں کہا تھا۔ شام کو وہ ربیکا کے گھر پہنچ گئی۔ پہلی بار وہاں اس کا استقبال بڑی سر مہری سے کیا گیا تھا اور اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ربیکا کا بس چلتا تو شاید وہ اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتی۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح خود ہی اٹھ کر ڈیوڈ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ جاگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ تم جانتی ہو جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ڈیوڈ کے پاس سے آنے کے بعد ربیکا نے اسے روک لیا تھا۔ لاؤنج میں ربیکا کے والدین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ لاؤنج میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تھی، پھر ڈیوڈ کے ڈیڈی نے کہا تھا، تمہیں یا ڈیوڈ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اس لیے تم دونوں کی مدد کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ میں ڈیوڈ کا باپ ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو جس مصیبت میں پھنسا لیا ہے، میں اسے وہاں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں چند ہفتوں تک تمہارے کاغذات بنوا لوں گا، پھر تمہیں امریکہ بھجوا دوں گا۔ وہاں تم اس وقت تک میری بہن کے پاس رہو گی جب تک ڈیوڈ اپنی انجینئرنگ مکمل نہیں کر لیتا۔ سال کے اینڈ میں ڈیوڈ امریکہ آئے گا اور پھر وہاں تم دونوں کی شادی ہو جائے گی اور ڈیوڈ پھر سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پاکستان آ جائے گا۔ بعد میں ڈیوڈ بھی امریکہ سیٹل ہو جائے گا، مگر تم ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تمہیں اپنے گھر والوں کو ڈیوڈ کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ جب تمہارے پیپرز مکمل ہو جائیں گے تم خاموشی سے گھر چھوڑ کر آ جانا۔ میں نہیں چاہتا تمہارے گھر والوں کو اس معاملے کا پتہ چلے اور پھر میرے بیٹے کو اور میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچے۔ انہوں نے ثانیہ کو سنجیدگی سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس دن ڈیوڈ کے گھر سے نکلتے ہوئے وہ بے تحاشا خوش تھی۔ چند گھنٹوں پہلے تک ناممکن نظر آنے والی چیز ناممکن نہیں رہی تھی، اب ممکن نظر آنے لگی تھی۔ اب میں اور ڈیوڈ ساری زندگی اکٹھے گزاریں گے۔ اس کا دل جیسے بلیاں اچھل رہا تھا۔ ہاں، اور میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی، ورنہ وہ ڈیوڈ اور اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں وہی کروں گی جو ڈیوڈ کے ڈیڈی چاہتے ہیں۔ اسے یہ سب طے کرتے ہوئے ایک بار بھی اپنی فیملی کا خیال نہیں آیا تھا۔ ایک بار بھی اسے اپنے فیصلے کی سنگینی اور ہولناکی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ ٹین ایج میں تھی اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی ہے وہ ایک دم اس کی دسترس میں آ گیا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں وہ ڈیوڈ کے ڈیڈی کے ساتھ 2-3 بار اپنے پیپر کے سلسلے میں امریکن ایمبیسی جاتی رہی تھی۔ ہر کام بہت تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔ امریکن ایمبیسی کے ایک سینئر آفیسر نے اپنی زندگی میں اتنے اہم فیصلے پر اس طرح جرأت اور بہادری دکھانے پر اس کی تعریف کی تھی۔ تم دوسری پاکستانی لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہو۔ اس وقت ان کلمات پر اسے بے تحاشا فخر محسوس ہوا تھا۔ ہاں واقعی، زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اپنے والدین کو کیوں کرنے دیتی؟ خود کیوں نہ کرتی؟ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ اسے مزید اطمینان ہو گیا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی اس کی سرگرمیوں پر کوئی شبہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت نارمل طریقے سے گھر میں رہتی تھی، اپنی امی اور بھابھی کے ساتھ اپنی شادی کے لیے چیزوں کی خریداری کے لیے بازار بھی جاتی رہتی، مگر دوسری طرف اس نے اپنی بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ ربیکا کے گھر منتقل کر دی تھیں۔ اپنے پاس موجود سارا زیور اور بینک اکاؤنٹ میں موجود سارا روپیہ وہ ڈیوڈ کے والدین کے حوالے کر چکی تھی۔ چند دن تک اسے امریکہ کا ویزا ملنے والا تھا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑنے پر تیار تھی۔ اس دن وہ کالج سے ڈیوڈ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد جب وہ 4 بجے کے قریب گھر آئی تو گھر میں اس کے لیے ایک ہنگامہ تیار تھا۔ اس کے سب سے چھوٹے بھائی نے اسے ڈیوڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے گھر آ کر یہ بات سب کو بتا دی تھی۔ ثانیہ صبح اپنی امی سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ کالج سے ربیکا کے گھر جائے گی، مگر جب اس کے بھائی نے گھر آ کر اس کی امی کو بتایا تو انہوں نے ربیکا کے گھر فون کیا۔ ربیکا نے انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ ثانیہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اپنی امی کے پوچھنے پر اس نے یہی کہا کہ وہ ربیکا کے گھر سے آ رہی ہے۔
اس کے بھائی کو بھڑکانے کے لیے اس کا یہی جملہ کافی تھا۔ اس نے ثانیہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کی امی نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی، نہ ہی بھابھی نے۔ آدھ گھنٹہ بھر وہ بری طرح اپنے بھائی سے پٹتی رہی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں مانا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی۔ رات کو اس کے ابو اور بڑے بھائی گھر آئے تھے اور نئے سرے سے عدالت لگ گئی تھی۔ اس کے صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ ہاں گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے۔ پھر کیا تم خود نہیں جاتے نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ لنچ کرنے؟ وہ پہلی بار اپنے چھوٹے بھائی پر چلائی تھی۔ بلال نے جواباً اس کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا تھا، اور اس بار خاموشی سے پٹنے کے بجائے اس نے بلال کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی اس حرکت نے اس کے بھائی کو اور بھی مشتعل کر دیا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ ثانیہ نے تھپڑ کھانے کے بعد کارنرز پہ رکھا ہوا ایک گلدان اٹھایا اور اشتعال میں پوری قوت سے بلال کو دے مارا تھا۔ اس نے گلدان بلال کے ماتھے پر لگتے اور پھر خون کی ایک لکیر نکلتے دیکھی تھی۔ باقی سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ ایک دم جیسے ان میں حرکت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے ابو اس بار اس کی طرف آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں جو چیز آئی تھی انہوں نے ثانیہ کو اس سے مارا تھا۔ وہ جواباً چلاتی رہی تھی، ہاں مجھے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے جسے میں چاہتی ہوں۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی وہاں شادی نہیں کروں گی جہاں آپ چاہتے ہیں۔ کس سے شادی کرو گی؟ بتاؤ کس سے شادی کرو گی؟ اس کی امی ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھیں۔ ڈیوڈ سے شادی کروں گی، ڈیوڈ سے، وہ پاگلوں کی طرح چلائی تھی۔ اس کے ابو ایک دم ساکت ہو گئے تھے۔ ہر شخص اپنی جگہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں سے نکلتا ہوا خون ہاتھ سے پونچھتے ہوئے بڑی بے خوفی سے ہر ایک کو دیکھتی رہی تھی۔ ربیکہ کے بھائی سے؟ اس کی امی کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ ہاں ربیکہ کے بھائی سے۔ وہ آج جتنی نڈر تھی پہلے کبھی نہیں تھی۔ بلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اور میں نے تم دونوں کو زندہ رہنے دیا تو پھر کہنا، اسے تو میں دیکھ لوں گا، لیکن اگر تم نے آج کے بعد اس گھر سے قدم باہر نکالا تو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ ثانیہ، تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ تم مسلمان ہو اور وہ کرسچن ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ شادی جائز نہیں ہو سکتی۔ تم دوزخ سے؟ آمنہ بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں اب دوزخ میں ہوں، یہ گھر دوزخ ہے میرے لیے، اور آپ جو کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں۔ محبت میں کوئی مسلمان اور کرسچن نہیں ہوتا، اور میں محبت کرتی ہوں اس سے۔ وہ بلا جھجک بولتی گئی تھی۔ بلال چیل کی طرح اس پر جھپٹا تھا اور اس نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ ثانیہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اس کے ہاتھوں سے اپنی گردن نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ تبھی اس کے بڑے بھائی نے زبردستی بلال کو پیچھے دھکیلا تھا۔ اس کا دوسرا بھائی بلال کو کمرے سے لے گیا تھا، جو اب اسے گالیاں بک رہا تھا۔ امی، آئندہ یہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، کالج بھی نہیں، اس کے بڑے بھائی نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگلے کئی دن وہ گھر میں قید رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود ڈیوڈ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ اس شام اس کی امی اور بھابھی اسے اپنے ساتھ لے کر جولر کے پاس گئی تھیں، اور ثانیہ نے طے کر لیا تھا کہ گھر سے نکلنے کے لیے اس کے پاس شاید دوسرا موقع دوبارہ نہیں آئے۔ جولر کی دکان میں داخل ہوتے ہوئے اس کی امی اور بھابھی اس کے آگے تھیں۔ وہ جولر کی دکان میں داخل ہو گئی تھیں، لیکن ثانیہ اندر نہیں گئی تھی۔ وہ دائیں جانب بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے بھابھی کی آواز سنی تھی، اور اس کے بعد پاگلوں کی طرح بے تحاشا دوڑتے ہوئے اس نے ایک ٹیکسی روک لی تھی۔ اس کے پاس جانے کے لیے صرف ایک ہی جگہ تھی، ڈیوڈ کا گھر۔ بیل بجانے پر دروازہ کھولنے ڈیوڈ ہی آیا تھا۔ ثانیہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ ثانیہ، تم اتنے دن کہاں تھیں؟ تم جانتی ہو تمہاری سیٹ کنفرم ہو گئی ہے، پرسوں تمہاری فلائٹ ہے۔ میں پریشان تھا، ڈیوڈ کہہ رہا تھا، اور وہ اس کے ساتھ اندر آ گئی تھی، اور پھر اس نے ڈیوڈ کو سارا قصہ سنا دیا تھا۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے بے چارگی سے ڈیوڈ سے پوچھا تھا۔ آؤ ڈیڈی سے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے لے کر اندر چلا گیا تھا، اور اندر جا کر اس نے سارا قصہ اپنے ڈیڈی کو بتا دیا تھا۔ ڈیوڈ کے تمام گھر والے یکدم پریشان ہو گئے تھے۔ ثانیہ، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہارے گھر والے اب یہیں آئیں گے۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی بہت فکر مند تھے۔ انکل، میں اور کہاں جا سکتی تھی؟ پھر بھی تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر تمہارے گھر والے پولیس لے کر آ گئے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔
تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے کسی دوست کے ہاں چھوڑ آتا ہوں۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ڈیوڈ اور اس کے والدین کے ساتھ باہر پورچ میں نکل آئی تھی۔ تم پریشان مت ہونا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ڈیوڈ نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ممنون انداز میں مسکرائی تھی۔ ڈیوڈ گیٹ کھولنے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی گاڑی اسٹارٹ کر رہے تھے اور ڈیوڈ گیٹ کھول کر پلٹ رہا تھا جب ثانیہ نے اس کے بالکل پیچھے گیٹ کے باہر کسی وجود کو نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بجلی کی رفتار سے گاڑی سے نکل آئی تھی۔ ڈیوڈ اپنے پیچھے ابھرنے والے قدموں کی چاپ پر پلٹا تھا۔ ثانیہ نے اس شخص کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو دیکھ کر چیخ ماری تھی۔ بلال، ڈیوڈ کو کچھ مت کہنا۔ اس نے بلال کو اپنی طرف دیکھتے اور ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلے لمحے فائر کی ایک آواز کے ساتھ اس نے ڈیوڈ کو نیچے گرتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کی ممی چیخ کر ڈیوڈ کی طرف بھاگی تھیں۔ اس نے زمین پر گرے ہوئے ڈیوڈ پر بلال کو ایک اور فائر کرتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کے جسم کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اس کا وجود خوف سے سرد ہو گیا۔ اس نے بلال کو ریوالور اپنی طرف سیدھا کرتے دیکھا تھا۔ وہ بے حس و حرکت تھی۔ کسی نے اسے دھکا دیا تھا۔ پھر اس نے فائر کی ایک اور آواز سنی تھی۔ پھر کچھ اور چیخیں سنائی دی تھیں۔ اس نے ربیکہ اور انیتا کو چیختے ہوئے ڈیوڈ کی طرف لپکتے دیکھا تھا۔ اس نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ فائر کی ایک اور آواز سنائی دی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے بلال کو کچھ لوگوں کی گرفت میں دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کے ڈیڈی ملازموں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بلال کو کھینچتے ہوئے کہیں لے جایا گیا تھا۔ انکل ایک ملازم کے ساتھ مل کر ڈیوڈ کو اٹھا رہے تھے۔ ڈیوڈ کی ممی ربیکہ اور انیتا بلند آواز میں چیخیں مار رہی تھیں۔ اسے زمین پر خون کا ایک تالاب نظر آیا تھا۔ ڈیوڈ کو گاڑی میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے ڈیوڈ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا جسم ساکھ تھا۔ اس کی سفید شرٹ خون سے تر تھی۔ گاڑی ایک سناٹے کے ساتھ پورچ سے نکل گئی تھی۔ اس نے ڈیوڈ کے خون سے گاڑی کے ٹائروں کو لتھڑتے اور فرش پر نشان بنا کر جاتے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ کی پوری فیملی اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ وہاں اکیلی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند منٹ پہلے کیا ہوا تھا۔ ڈیوڈ کا خون گیٹ کے اوپر لگی ہوئی فلڈ لائٹس کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ وہ اس جگہ پر آ گئی تھی اور پھر جیسے سب کچھ اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ بلال نے غم و غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ تم اگلی بار اس سے ملنا، پھر تم دیکھنا میں تم دونوں کو قبر میں اتار دوں گا۔ اسے بلال کی دھمکی یاد آئی تھی، مگر وہ دھمکی نہیں تھی۔ جس وقت وہ یہ بات جانی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ہذیانی انداز میں چلاتے پایا تھا۔ پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا، مگر وہ کمرہ ڈیوڈ کے گھر کا نہیں تھا۔ تو اب تم ہوش میں آ گئی ہو؟ اس کے بیڈ کے قریب ایک سیاہ فام عورت نے اس سے کہا تھا۔ ثانیہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ثانیہ کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ وہ بے اختیار اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ عورت خاموش رہی تھی۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ ثانیہ جیسے اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس نے چلا کر پوچھا تھا۔ ہی از ڈیڈ، اس عورت نے کہا تھا۔ ڈیڈ؟ ثانیہ کی آواز جیسے کسی کھائی سے آئی تھی۔ اس عورت نے اب نرمی سے اس کے کندھے تھپتھپانا شروع کر دیے تھے۔ میں جانتی ہوں یہ خبر تمہارے لیے شاکنگ ہے، مگر یہی سچ ہے۔ ڈیوڈ کی فیملی ابھی اس کی آخری رسوم کی تیاری کر رہی ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ یہاں آئیں گے اور پھر تم سے کچھ ضروری باتیں ہوں گی۔ وہ عورت اسے انگلش میں بتاتی جا رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ امریکن ایمبیسی میں ہو۔ تم نے امریکہ میں سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ان حالات میں ڈیوڈ کی فیملی کے کہنے پر ہم نے تمہیں اپنی تحویل میں لے لیا ہے کیونکہ تمہاری زندگی کو خطرہ ہے۔ وہ گمسم اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ زندگی کا ہر راستہ ایک دم تاریک ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو بند گلی کے آخری سرے پر کھڑا پایا تھا۔ زندگی میں کبھی اسے اپنے خاندان سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن ہوئی تھی۔ اسے یاد نہیں وہ اس دن کتنا چیخی تھی، یا اس نے بلال کو کتنی بد دعائیں دی تھیں، یا ڈیوڈ کو کتنی بار پکارا تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اس کے چلانے پر کمرے میں کچھ اور لوگ آئے تھے اور ان میں سے
ایک نے زبردستی اسے ایک انجیکشن لگا دیا تھا۔ خنودگی کی حالت میں جو آخری چہرہ اس کے سامنے تھا وہ ڈیوڈ کا چہرہ تھا۔ اگلے بہت سے دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ وہ اسی کمرے میں بند رہی تھی۔ اسے نہیں پتا باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ اس کے والدین اسے کہاں اور کیسے تلاش کر رہے تھے، بلال کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ڈیوڈ کی فیملی پر کیا گزر رہی تھی، اور اب خود اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ وہ جیسے چند ہفتوں کے لیے اپنی شناخت بھول گئی تھی۔ اسے اس کمرے سے باہر نکلنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، اور اسی دن اس عورت کے آنے پر اس سے ڈیوڈ کی فیملی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ امریکہ جا چکے ہیں، یہاں ان کی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ تمہاری فیملی کے لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ تمہیں ڈیوڈ کی فیملی نے کہیں چھپایا ہے، اس لیے ان کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس عورت نے تفصیل سے اسے بتایا تھا۔ اسے ایک دھچکا لگا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے ملے بغیر باہر چلے گئے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے تو ان سب کے ساتھ رہنا تھا، مجھے تو ان کے ساتھ باہر جانا تھا۔ تمہارا ان کے ساتھ جانا یا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ابھی کوئی یہ نہیں جانتا کہ تم ہماری ایمبیسی میں ہو، اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں کہ یہ بات کسی کے علم میں آئے۔ تمہارا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہے، اس لیے تمہیں ابھی باہر نہیں بھجوایا جا سکتا۔ چند ماہ تک جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو تمہیں باہر بھجوا دیا جائے گا۔ اس کے بعد تم اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ اس عورت نے اس سے کہا تھا۔ بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا تھا۔ کیس کورٹ میں جا چکا ہے، وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ وہ ایک بار پھر چپ ہو گئی۔ میں یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ باہر نکلنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تمہاری یہاں موجودگی ایک راز ہے۔ یہاں سے باہر نکلو گی تو ایمبیسی کے پاکستانی ملازمین اور وہاں آنے والے لوگ تمہاری موجودگی کے بارے میں باخبر ہو سکتے ہیں۔ تب تمہیں چھپانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم چند دن یہاں صبر سے گزارا کر لو، پھر ہم تمہیں کہیں اور شفٹ کر دیں گے۔ وہاں تم زیادہ آسانی سے رہ سکو گی۔ میں ڈیوڈ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ فی الحال یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ چند دنوں بعد ایک رات اسے ایک گاڑی میں ایمبیسی کے باہر ایک بلڈنگ میں لے جایا گیا تھا۔ وہ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے کے لیے کرائے پر لی گئی عمارت تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کورٹ میں اس کے بھائی کے خلاف چلنے والے کیس کی صورتحال کیا ہے۔ اگلے کئی ہفتے اسے وہاں رکھا گیا تھا، اور اسی عرصے کے دوران ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم کی کچھ پاکستانی عہدیدار ان کے پاس آتی رہی تھیں اور اس سے بہت سی باتیں پوچھتی رہی تھیں۔ اس کے پاس بیٹھ کر وہ گھنٹوں اسے اس کے حقوق کے بارے میں بتاتی رہتی تھیں، اس کی دلیری کی داد دیتی تھیں، اور اسے بتاتی تھیں کہ اس کے اس قدم سے پاکستانی لڑکیوں میں کتنا شعور اور بیداری پیدا ہوگی۔ وہ اخبارات کا مطالعہ نہیں کرتی تھی، مگر ان لوگوں کی باتوں سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے کیس کو انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کس طرح ہائی لائٹ کر رہا تھا۔ ایک مسلمان لڑکی جس نے محبت کی خاطر اپنے مذہب اور خاندان کی پرواہ نہ کی، مگر اس وقت اس جملے میں چھپی ہوئی ذلت کو وہ سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اس کے خاندان نے ڈیوڈ کو اس سے جدا کر دیا ہے۔ وہ اس کی زندگی کے ہولناک ترین دن تھے۔ گھر سے بے آرام اور بے نام ہونا اگر تکلیف دہ تھا تو مذہب سے بالکل کٹ کر رہ جانا بھی ایک عذاب تھا۔ مگر ان دنوں اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کسی تکلیف سے ہی نہیں، عذاب سے بھی گزر رہی تھی۔ تب وہ کچھ سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ وہی سوچتی تھی جو اس سے کہا جاتا تھا، اور اسے ہی ٹھیک سمجھتی تھی۔ وہ ان باتوں کو جج نہیں کر پاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس بات کا احساس اسے پہلی بار تب ہوا تھا جب اس سے ملنے آنے والی کچھ غیر ملکی ننس نے اسے بائبل کے حوالے سے کچھ مذہبی مواد پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ وہ اس مواد کو پڑھنے کے بعد ایک دم بے چین ہو گئی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا کر رہی ہے۔ اسے یاد آیا تھا کہ بچپن میں وہ قرآن پاک پڑھتی رہی تھی، ترجمے سے۔ اپنی کتاب کو نہ پڑھنے کے باوجود اس کتاب سے اسے محبت تھی، انس تھا، عقیدت تھی۔ اور اب وہ لوگ اس سے کیا چاہتے تھے؟ پہلی بار اسے ان لوگوں کے درمیان خوف آنے لگا تھا۔ پھر اسے مذہبی لٹریچر باقاعدگی سے دیا جانے لگا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کسی ایسے گرداب میں پھنس گئی ہے جہاں سے نکلنے کے بعد بھی اس کے ارد گرد پانی ہی ہوگا، زمین نہیں۔ ہر بار ان نن سے وہ کتابیں لینے کے بعد اس کے دل میں اپنی کتاب کو ایک بار پھر سے دیکھنے، ایک بار پھر سے چھونے اور ایک بار پھر سے پڑھنے کی خواہش
اور شدید ہو جاتی۔ وہ کتابوں کو لینے کے بعد رکھ دیتی۔ وہ انہیں پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پڑھنا چاہتی بھی تو اس کے لیے کہ ممکن نہیں تھا۔ وہ سارا میٹیریل اس کے لیے نامانوس تھا، اجنبی تھا۔ وہ لفظ سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ ساری رات جاگ جاگ کر ان چھوٹی چھوٹی آیات اور دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرتی رہتی جو بچپن میں کبھی اس کی امی نے اسے سکھائی تھیں، مگر کچھ بھی یاد نہیں آتا تھا۔ اس کے ذہن سے جیسے سب کچھ مٹ چکا تھا۔ اس کا خوف اور وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے چھوٹے سے چھوٹا درود پاک دہرانے میں بھی مشکل ہوتی۔ وہ رات کو کئی کئی گھنٹے درود کے اگلے لفظ کو یاد کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح کمرے کے چکر کاٹتی رہتی۔ بعض دفعہ یاد آ جاتا تو اسے کچھ سکون مل جاتا۔ جب اگلا لفظ یاد نہ آتا تو وہ تکیے میں منہ چھپا کر کتنی دیر روتی رہتی۔ کچھ عرصے کے بعد اسے ایک چرچ کے ساتھ منسلک کانوینٹ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ پہلی رات وہاں آنے کے بعد سو نہیں سکی تھی۔ یہاں سے جب میں نکلوں گی تو میں کیا ہوں گی؟ کیا میں کبھی یہاں سے نکل سکوں گی یا نہیں؟ وہ ساری رات ایک ہی جگہ بیٹھی سوچتی رہتی تھی۔ پھر یہ سب کئی راتوں تک ہوتا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کو یہ بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ وہ ان کے مذہب میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اسے ان کی کتابیں نہیں پڑھنا، اسے ان کی باتوں سے بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ مگر پھر وہ کہاں جائے گی؟ یہ سب کچھ بتانے اور کہنے کے بعد وہ لوگ اگر اسے چھوڑ دیں تو وہ کیا کرے گی؟ باہر اس کے خاندان والے تھے۔ وہ ان سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ وہ ان کے پاس جا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مکڑی کے ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جہاں ہر روز اس کے گرد ایک تار کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اس جال میں وہ اپنی مرضی سے آئی تھی۔ صبح ناشتے، لنچ اور ڈنر سے پہلے ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد تمام سسٹرز کھڑی ہو کر کھانے سے پہلے کی دعا کرتیں، جس میں وہ اس کھانے کو ان تک پہنچانے کا ذمہ دار گاڈ اور یسوع مسیح کو قرار دیتیں، اور اس کے لیے کھانا کھانا مشکل ہو جاتا۔ ان سب کے ساتھ آنکھیں بند کیے وہ وحشت کے عالم میں دہراتی رہتی، یسوع مسیح، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، میں آپ کا احترام کرتی ہوں کیونکہ آپ بھی پیغمبر ہیں، مگر یہ کھانا مجھے اللہ دے رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور میں انہی کی پیروکار ہوں۔ یہ سب کہنے کے باوجود اس کی وحشت میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ کتنی دیر، آخر کتنی دیر میں مزاحمت کر پاؤں گی؟ صرف زندہ رہنے کے لیے میں آخر خود کو کتنا گراؤں گی؟ صرف موت سے بچنے کے لیے میں کیا کروں گی؟ کیا مذہب بھی بدل لوں گی؟ وہ سوچتی، اور اس کی ذہنی ابتری کچھ اور بڑھ جاتی، اور پھر اس رات کے پچھلے پہر مایوسی کی انتہا پر پہنچ کر اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جانتی ہوں میں جو کر رہی ہوں وہ سب سے غلط کام ہے، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا۔ صرف اپنا دین رہ گیا ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ میں اب تک ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتی آ رہی ہوں، اور اب میں سب سے بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں، مگر یہ گناہ کم از کم مجھے ایک مسلمان کے طور پر تو مرنے دے گا، چاہے یہ موت حرام ہی صحیح۔ میں جو کچھ بھی کر چکی ہوں وہ سب کرنے کے بعد میں اس کی مستحق تو نہیں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، مگر پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس رات کے آخری پہر بہت دیر تک اللہ سے باتیں کرتے ہوئے روتی رہی تھی۔ اگلے دن صبح سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن میں گئی تھی اور وہاں سے چوری چھپے ایک چھری اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کی رگیں کاٹنا چاہتی تھی، مگر دن کے وقت کوئی نہ کوئی اس کے کمرے میں آتا رہتا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ قدم اٹھانے کے بعد بھی وہ بچ جائے، اس لیے یہ سب کچھ رات کو کرنا چاہتی تھی۔ اسی دن دوپہر کو اسے کانوینٹ میں موجود لائبریری میں جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ریکس پر کتابوں کے ڈھیر موجود تھے۔ اس کے ساتھ ایک دو دوسری سسٹرز بھی تھیں۔ وہ خالی و ذہنی کے عالم میں ان کے ساتھ ان کتابوں کے ریکس اور شیلف کے سامنے سے گزرتی رہی، اور پھر اس کی نظر ایک شیلف پر پڑی تھی، اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہاں چند دوسرے مذاہب کی کتابوں کے ساتھ قرآن پاک کا ایک انگلش ترجمہ بھی موجود تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لرزش محسوس کی تھی۔ وہ وہاں سے ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں جائے گی تو اس کی اپنی کتاب اسے دوبارہ نظر نہیں آ سکے گی۔ دوسری سسٹرز نے کچھ کتابیں نکال لی تھیں اور وہاں سے چلی گئی تھیں۔ اس نے ان سے کچھ دیر بعد آنے کا بہانہ لگایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد بے اختیار وہ اس شیلف کی طرف آئی تھی، اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن پاک کو نکال لیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ لوگوں کو جب خزانے ملتے ہیں
تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے قرآن پاک سینے سے لگائے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے وہ بے تحاشا روتی رہی تھی۔ یہ وہ کتاب تھی جس کو دیکھنے کے لیے، جسے چھونے کے لیے وہ پچھلے کئی ماہ سے ترس رہی تھی۔ بہت دیر بعد برستی آنکھوں کے ساتھ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے قرآن پاک کو کھول لیا تھا اور لرزتی ہوئی آواز میں تلاوت کرنے لگی تھی۔ دھن چھٹنے لگی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے گردش کرنے والی زمین تھم گئی تھی۔ ہر چیز ایک بار پھر جیسے اپنی جگہ پر آنے لگی تھی۔ مجھے مرنا نہیں ہے، زندہ رہنا ہے۔ اگر گناہ کیا ہے تو اس کی سزا پانی ہے، مگر خودکشی نہیں کرنی۔ اس رات اپنے کمرے میں چھری کو ہاتھ میں لے کر اس نے سوچا تھا، اور اب مجھے انکار کرنا سیکھنا ہے ہر اس چیز سے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مجھے ایک بار پھر اس رستے کو ڈھونڈنا ہے جس سے میں بھٹک گئی ہوں۔ اس رات اس نے اپنی زندگی کے نئے ضابطے طے کیے تھے۔ اس رات تہجد پڑھتے وقت اسے وہ ساری آیات یاد آنے لگی تھیں جنہیں یاد کرتے ہوئے پہلے اسے گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ اس رات اسے ان آیات میں سے کوئی آیت بھی نہیں بھولی تھی۔ مجھے اب صرف ایک چیز چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں چاہتی ہوں میرا ایمان باقی رہے، میں مرتے وقت بھی مسلمان رہوں، اور اس چیز کے لیے باقی ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہوں۔ تم چاہو تو مجھے زندگی میں اور کچھ مت دو، مگر مسلمان رہنے دو۔ اس رات دعا کرتے ہوئے اس نے اللہ سے دعا بھی کی تھی۔ اگلے کئی دن وہ خاموشی سے لائبریری میں چلی جاتی اور وہاں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتی رہتی۔ اس کے وجود پر چھایا ہوا جنون اور وحشت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی۔ اس دن سپہر کو وہ سب سسٹرز کے ساتھ سیر کے لیے پارک میں گئی ہوئی تھیں۔ بہت عرصے بعد اس نے باہر کی دنیا کو دیکھا تھا، اور وہیں اس نے حدید کو بھی دیکھا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا یہ جانتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس کے اپنے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جو… وہ اسے تلاش کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اس کام سے روک دے جو وہ کرنا چاہتا تھا، اور وہ اسے تلاش نہیں کر پائی تھی۔ پاؤں میں آنے والے زخم کی وجہ سے کئی دن تک وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکی تھی، مگر ہر بار پاؤں میں ٹیس اٹھنے پر اسے حدید کا ہی خیال آتا تھا۔ میں اللہ کی نظروں میں اتنی گر گئی ہوں کہ وہ مجھے کوئی موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ وہ بار بار یہی سوچتی تھی، مگر پھر سال کی آخری رات کو چرچ میں اس نے ایک بار پھر حدید کو دیکھا تھا اور بے اختیار اس کی طرف گئی تھی۔ جب حدید نے اس کے پوچھنے پر اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا تو وہ جان گئی تھی اسے کس طرح حدید کو کنونس کرنا ہے۔ اسے حدید سے محبت کا ڈرامہ کرنا تھا تاکہ وہ اس کی بات سننے پر تیار ہو اور وہ اسے اپنا ہمدرد سمجھے، اور اس نے حدید سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ حدید کو اس کی بات پر یقین آیا تھا یا نہیں، مگر وہ خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا اور مانتا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے جھوٹ بول رہی ہے، اسے ٹریپ کر رہی ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس وقت اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب اس کا یہ جھوٹ کھلے گا تو کیا ہوگا۔ وہ جھوٹ بول کر بہت دن حدید سے ملنے چرچ جاتی رہی تھی۔ اس وقت اسے یہ خوف نہیں آتا تھا کہ اگر اس کی فیملی میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اس وقت اس کے دماغ پر بس ایک ہی دھن سوار تھی، اسے حدید کو گھڑے میں گرنے سے بچانا تھا۔ شاید یہ نیکی اس کے اپنے گناہ کو معاف کروا دے۔ پھر ایک دن حدید نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا تھا۔ وہ حدید کو اب کسی انتظار میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے اپنے رابطے ختم کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کسی بھی شوق کا سامنا کرنے کے قابل ہو چکا ہے، اور اب پہلے کی طرح مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ انہی دنوں میں اس کے بھائی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ECL میں سے اس کا نام ہٹا دیا گیا تھا۔ باہر جانے سے پہلے اس نے بردر میلکم کو حدید کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اگر یہ میرے بارے میں آپ سے رابطہ قائم کرے تو آپ اس سے کہہ دیجیے گا کہ میں مر چکی ہوں۔ بردر میلکم کو اس نے حدید کے بارے میں صرف یہ بتایا تھا کہ وہ ایک دوست تھا جسے وہ بہت عرصے سے جانتی تھی، مگر اب وہ اس سے کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتی۔ وہ ایک دم حدید سے خط و کتابت ترک نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس صورت میں وہ پریشان ہو کر واپس آ سکتا تھا۔ امریکہ جانے کے بعد بھی وہ وہاں سے اپنی ایک دوست کو حدید کے نام کبھی کبھار کوئی خط بھجوا دیتی، اور اس کی وہ دوست اس خط کو پاکستان سے پوسٹ کر دیتی۔ میں نہیں جانتی میں نے یہ سب کیوں کیا، مجھے یہ سب کرنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن شاید
ان دنوں میں اتنے پچھتاووں کا شکار تھی کہ بس کسی طرح وہ سب حاصل کر لینا چاہتی تھی جو میں نے کھو دیا تھا۔ ایک دن میں مسلم تھی، اگلے دن میں کچھ بھی نہیں تھی۔ کچھ ہونے سے کچھ نہ ہونے تک کا سفر میں نے اپنی مرضی سے طے کیا تھا۔ کہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ واپسی کا سفر میں نے کانٹوں پر طے کیا ہے۔ واپس وہیں تک پہنچنے کے لیے مجھے کئی سال لگ گئے، اور میں پھر بھی یہ نہیں جانتی کہ خدا کے نزدیک میں کہاں کھڑی ہوں۔ جب میں نے تم کو بھی اپنا مذہب چھوڑنے کا ارادہ کرتے دیکھا تو میں نے سوچا اگر میں تمہیں اس کام سے روک لوں تو شاید اللہ میرا گناہ معاف کر دے، شاید وہ میری زندگی میں سکون کر دے، شاید وہ… میں مانتی ہوں اس وقت میں نے خود غرضی دکھائی تھی۔ میں نے سوچا تھا اللہ نیکی کا اجر ضرور دیتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میں نے سوچا اگر میں نیکی کروں تو… میں مانتی ہوں میں نے اس وقت بھی صرف اپنا ہی سوچا تھا۔ میں یہ سب اپنے لیے کرنا چاہتی تھی، تمہارے لیے نہیں۔ اپنا مذہب چھوڑ کر میں جنت سے نکل آئی تھی۔ واپس جنت میں جانے کے لیے مجھے نیکیوں کے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے تم سے محبت کا اظہار اس لیے کیا تھا تاکہ تم مجھ پر اعتبار کرنے لگو، تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں، اور اس لیے تمہیں اپنے مذہب پر قائم دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس وقت تم سے محبت نہیں تھی، میں اس وقت محبت کرنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ پارک میں پھیلتی ہوئی تاریکی میں حدید نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ باغی، گنہگار، معصوم یا مسیحا؟ اس نے اندازہ لگانا چاہا تھا۔ جب ڈیوڈ میرے سامنے ختم ہوا میرے لیے ساری دنیا ختم ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نے سوچ لیا تھا مجھے اب زندگی میں کچھ نہیں کرنا، مجھے بس رونا ہے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے دنیا میں کہیں کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی خدا، نہ پیغمبر، نہ مذہب، نہ رشتہ۔ اگر کچھ ہے تو صرف خود غرضی۔ مجھے ہر چیز سے نفرت ہو گئی تھی، ہر چیز سے۔ میری فیملی مجھے مار دینا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے ڈیوڈ کو مار دیا تو بہت دنوں تک میں سو نہیں سکی تھی۔ کمرہ بند ہونے پر بھی مجھے یوں ہی لگتا تھا جیسے ابھی کہیں سے گولی چلے گی اور میں مر جاؤں گی۔ انہوں نے ڈیوڈ کو میری وجہ سے مارا تھا، اور میں جانتی ہوں وہ ہر اس شخص کو مار دیں گے جو میرے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ تب میں نے سوچا تھا اب مجھے کسی سے کبھی بھی محبت نہیں کرنی ہے۔ میں کسی اور کا خون اپنے سر پر لینا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں تم سے ملنے لگی تب میں نے سوچا اگر وہ لوگ تمہارے بارے میں جان گئے تو… میں خوف زدہ ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا میں بہت جلد تم سے ملنا چھوڑ دوں گی، ہمیشہ کے لیے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ تب تک تم میرے لیے صرف ایک نیکی تھے اور کچھ نہیں، لیکن ان 6 سالوں میں سب کچھ بدل گیا۔ میرا خیال تھا محبت صرف ایک بار ہوتی ہے۔ میرا خیال تھا مجھے ڈیوڈ کے بعد دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ رک گئی تھی۔ حدید نے اسے چہرہ موڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ڈیوڈ سے میں نے خود محبت کی تھی، تم سے اللہ نے کروائی ہے۔ ان 6 سالوں میں ہر بار نماز پڑھنے کے بعد میں نے ایک ہی دعا کی تھی، میں تمہیں کبھی نہ دیکھوں، تم سے کبھی نہ ملوں۔ میں نے اللہ سے کہا تھا وہ تمہارے سامنے میرے عیبوں کو چھپا رہنے دے، وہ تمہارے سامنے میرا پردہ رہنے دے۔ 6 سال میری دعا قبول ہوتی رہی، میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ آج پہلی بار میں نماز میں یہ دعا کرنا بھول گئی، اور تم میرے سامنے آ کھڑے ہوئے، اور وہ بھی ہر راز جانتے ہوئے۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار مجھ سے ملے تھے تو تم نے کہا تھا کہ دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تب میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ دنیا میں بہت سے لوگ میرے ہیں مگر میرے لیے نہیں ہیں۔ تمہیں خدا نے بہت سے رشتوں سے محروم رکھا، اور جو رشتے چھینے وہ اللہ نے چھینے۔ مجھے اللہ نے ہر رشتے سے نوازا، اور میں نے ہر رشتہ خود گنوایا اپنے ہاتھوں سے۔ آج دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے لیے روتا ہوگا، مجھے یاد کرتا ہوگا۔ اور پچھلے 6 سالوں میں ہر رات یہ سوچ کر سویا کرتی تھی کہ تم کبھی نہ کبھی مجھے ضرور یاد کرتے ہوگے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور میرا خیال تھا تمہیں مجھ سے محبت تھی، اب نہیں ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھا۔ پارک میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بعض دفعہ سناٹا صرف باہر ہی نہیں بلکہ انسان کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے۔ میں بہت سے لوگوں کی مجرم ہوں۔ بہت سے لوگوں نے میری وجہ سے بہت کچھ سہا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے اعتماد کی دھجیاں اڑا دیں، میں نے اپنے خاندان کی عزت کو نیلام کر دیا۔ میری وجہ سے
ڈیوڈ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ میری وجہ سے ڈیوڈ کے گھر والوں کو اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہونا پڑا۔ مگر حدید، میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے کم از کم تمہارے لیے کچھ برا نہیں کیا۔ میں نے تم سے جھوٹ ضرور بولا، تم سے قطع تعلق ضرور کیا، لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر بھی میری وجہ سے تمہیں جو تکلیف پہنچی، میں اس کے لیے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ حدید نے اپنے سامنے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھر کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ فضا میں خنکی بہت بڑھ گئی تھی۔ ثانیہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی حدید اب دوبارہ اسے کبھی نظر نہیں آئے گا۔ حدید کی زندگی ہے۔ اس میں کہیں بھی کسی ثانیہ شفیق کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ پارک میں آتے ہوئے اس نے سوچا تھا، مجھے اسے سب کچھ بتا دینا ہے، سب کچھ۔ مجھے آج اس سے کچھ بھی نہیں چھپانا۔ اس نے طے کیا تھا، اور پھر اس نے یہی کیا تھا۔ اس نے حدید کو ہر بات بتا دی تھی، کچھ بھی راز نہیں رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہر کہانی کے انجام پر کچھ کردار کھوتے ہیں اور کچھ کردار پاتے ہیں۔ میں کھونے والے کرداروں میں سے ہوں۔ اس نے پارک کے گیٹ سے نکلتے ہوئے سوچا تھا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ کبھی اسلامک سینٹر نہیں گئی۔ وہ اب کسی کے سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پروفیسر عبدالکریم، وہ دوبارہ ان کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کمیونٹی سینٹر میں عید کے اجتماع میں شرکت کر کے وہ باہر نکلی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہال کے اندر اور باہر لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ گروپس میں کھڑے ہوئے لوگوں کے کہکہوں اور آوازوں نے ماحول پر ہمیشہ چھائی رہنے والی خاموشی کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے شناسا وہاں صرف چند لوگ تھے، اور ان کے پاس اس کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ سب وہاں اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور فیملیز آپس میں گھل مل کر خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ اس کے لیے کچھ بھی نیا اور مختلف نہیں تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ایسی ہی عیدیں مناتی آ رہی تھی۔ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس نے اوور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال لیے تھے۔ خنکی میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ کمیونٹی سینٹر سے نکلنے کے بعد وہ سڑک پر آ گئی تھی۔ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ فٹ پاتھ پر چلتی رہی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے قریب ایک گاڑی کو رکتے دیکھا تھا، اور پھر آواز آئی تھی۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا، اور پھر چند لمحے خاموشی سے دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا، نہیں شکریہ۔ بارش تیز ہو سکتی ہے، بڑی ہمدردی سے ایک بار پھر کہا گیا تھا۔ اٹس آل رائٹ۔ وہ ایک بار پھر سے چلنے لگی تھی۔ اس کے پاس رکنے والی گاڑی فراٹے کے ساتھ اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اس کی اداسی ایک دم بے حد گہری ہو گئی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے درخت کی نچلی شاخ پر اس نے پرندوں کا ایک جوڑا بیٹھے دیکھا تھا۔ ون فار سورو، ٹو فار جوائے، اس نے زیر لب کہا تھا۔ جوائے؟ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری تھی۔ بارش ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ وہ مین روڈ پر پہنچنے کے لیے تیزی سے چلنے لگی۔ بس شیلٹر کے نیچے پہنچ کر وہ سوچنے لگی تھی کہ اسے اس وقت کہاں جانا چاہیے۔ وہ گھر جانا نہیں چاہتی تھی۔ کم از کم آج کے دن وہ گھر جا کر کمرے میں قید ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دور سے بس کو آتا دیکھ لیا تھا۔ ایک سستے سے انڈین ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا تھا، اور پھر پہلے کی طرح سڑکوں پر بے مقصد بارش میں بھیگنے کے بجائے وہ ایک شاپنگ مال میں گھس گئی تھی۔ مختلف چیزوں اور لوگوں پر نظر دوڑاتے ہوئے بہت دیر تک وہ ادھر ادھر پھرتی رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا پچھلی عید پر بھی وہ یہاں اسی طرح پھرتی رہی تھی، اور اگلے کتنے سال میں اپنی عیدیں اسی طرح گزاروں گی۔ شاپنگ مال میں کافی پیتے ہوئے اس نے سوچا تھا، یہاں اس طرح اکیلے پاگلوں کی طرح پھرتے ہوئے۔ اسے اندازہ نہیں ہوا اس نے وہاں کتنے گھنٹے گزارے تھے۔ جب وہ شاپنگ مال سے نکلی تھی تو آسمان تاریک تھا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تھا، شام کے 6 بج رہے تھے۔ جس وقت وہ بس سے اتری تھی بارش تیز ہو چکی تھی۔ مین روڈ سے بائی روڈ کا فاصلہ اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے طے کیا تھا۔ 5 منٹ کے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے تھی۔ گھر کے عقبی جانب آتے ہوئے اس نے سب سے اوپر والی سیڑھی پر کسی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔
اس وقت اتنی بارش میں کون بیٹھا ہے؟ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی، مگر دور سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جولین کا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا، شاید ابھی وہ نہیں آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اوور کوٹ کی جیب سے کمرے کی چابی نکال لی تھی۔ سیڑھی پر جو بھی بیٹھا تھا اسے آتا دیکھ کر کھڑا ہوا تھا۔ ثانیہ نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کے ذہن میں جیسے ایک جھماکا ہوا تھا۔ سیڑھی کے کونے میں لٹکے ہوئے بلکہ ہلکی سی روشنی بھی اس کا چہرہ شناخت کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ چند لمحے وہاں سے ہل نہیں سکی۔ اپنے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی تھی۔ دروازہ کھول کر اسے بند کیے بغیر وہ اندر کمرے میں چلی آئی تھی۔ سڑک پر لفٹ کی آفر دینے کے بعد وہ شاید سیدھا یہیں آیا تھا، مگر کیوں؟ اس نے اپنا اوور کوٹ دروازے کے پیچھے لٹکاتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ اندر آنے کے بجائے دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ ثانیہ نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اندر آیا تھا۔ وہ بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ اس طرح بھیگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم برآمدے میں انتظار کر سکتے تھے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے ثانیہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا تھا۔ بھیگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے مڑ کر پوچھا تھا۔ ثانیہ نے دیکھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ شاید سیڑھیوں پر بیٹھا روتا رہا تھا۔ 7 سال پہلے بھی اس نے ایک بار اسے اسی طرح پارک میں وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ فین ہیٹر آن کرنے کے بعد اس نے ایک فلور کشن اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ جوتے اتار چکا تھا۔ ثانیہ نے باتھ روم میں جا کر اپنا گیلا حجاب اتار کر دوسرا حجاب اوڑھ لیا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو وہ فلور کشن پر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنا سویٹر اتار دو، اس نے ایک تولیہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے تولیہ پکڑ کر اپنا سویٹر اتارنا شروع کر دیا۔ ثانیہ نے کیتلی میں کافی کے لیے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ حدید کے سویٹر کو سیدھا کر کے اس نے ہیٹر کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ایک اونی شال تھمانے کے بعد واپس کونے میں جا کر کافی بنانے میں مصروف تھی جب اس نے حدید کی آواز سنی تھی۔ کیا تم یہ سب کام میرے لیے ساری عمر نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی جگہ پر ساخت ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ کیا اب بھی یہ ممکن ہے؟ اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، ہیٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ثانیہ نے سوچا تھا۔ کافی کی ٹرے اس نے حدید کے سامنے لا کر رکھ دی تھی۔ تم جانتی ہو آج کیا دن ہے؟ اس نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ثانیہ نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہاں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ عید ہے، بہت مدھم آواز میں اس نے کہا تھا۔ بس عید ہے؟ اس کی آواز میں عجیب سی مایوسی تھی۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ اسے یاد تھا، مگر وہ خاموشی سے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کپ کو گھورتی رہی۔ کم از کم تمہیں تو یاد۔ اس نے سر اٹھاتے ہوئے پرسکون انداز میں اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے عدید۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ تمہیں میرا ایڈریس کہاں سے ملا تھا؟ پروفیسر عبدالکریم سے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی بھی اسی طرح روتے ہو جیسے پہلے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا میں نہیں رویا۔ آخری بار تب رویا تھا جب تمہارے مرنے کی اطلاع۔ ان 6 سالوں میں بہت بدل گیا ہوں۔ اب رونا بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا، میں تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا، سارا ماضی یاد آنے لگا۔ یوں لگا جیسے بیچ کے 6-7 سال غائب ہو گئے ہوں۔ مجھے لگا میں ویسے ہی تم سے ملنے آیا ہوں جیسے 6-7 سال پہلے کیتھیڈرل میں ملنے آتا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، تب میں بہت رویا کرتا تھا۔ ثانیہ نے اس کے ہونٹوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ جتنا زاروں قطار میں تمہارے سامنے رویا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں رویا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ تم سے جب میں پہلی بار ملا تھا تو 19-20 سال کا تھا، جذباتی، بزدل، کم ہمت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑنے والا۔ ان دنوں مجھے سارے رستے بند نظر آتے تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی جانور ہوں جسے شکار کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہو۔ مجھے لوگوں سے خوف اور وحشت محسوس ہوتی تھی۔ میرے ہاتھ اور دل دونوں خالی تھے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا
کہ ٹینا سے آخری ملاقات سے پہلے ایک رات میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ میں نے اس سے سکون اور سہارا مانگا تھا۔ میں نے اس سے آسانی اور محبت مانگی تھی۔ میں نے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ اس رات پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے اگلے دن میری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، ٹینا مجھے مل جائے گی۔ وہ کافی کے مگ کو دیکھتے ہوئے اس کے کناروں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ ٹینا نہیں ملی، مگر اگلے دن مجھے تم مل گئی، پارک میں۔ میں نے تمہیں نہیں دیکھا، مگر تم نے مجھے دیکھا۔ اس رات وہ جو احساس ہوا تھا نا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، وہ غلط نہیں تھا۔ میری دعا واقعی قبول ہوئی تھی۔ تم سے بڑھ کر سہارا اور سکون مجھے کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ تم سے زیادہ محبت مجھے کہیں سے نہیں مل سکتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تب تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تم نے میرے جسم میں سے ایک ایک کانٹا نکال دیا اور پھر ہر زخم کو سی دیا۔ میں سوچتا ہوں اس دن اگر مجھے ٹینا مل جاتی، تم نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ ٹینا اور میں شادی کرتے، ویسا ہی گھر بناتے جیسا اس کے پیرنٹس یا میرے پیرنٹس نے بنایا تھا، اسی طرح لڑتے جیسے وہ دونوں لڑتے تھے۔ ہمارے بچے ویسی ہی زندگی گزارتے جیسے میں یا ٹینا اپنے پیرنٹس کے پاس گزار رہے تھے، مصنوعی اور خالی زندگی۔ میں ساری عمر خدا کے وجود سے اتنا ہی بے نیاز رہتا جتنا تب تھا۔ میں ٹینا کو خوش رکھنے کے لیے مکمل طور پر میٹیریلزم کا شکار ہو جاتا۔ میرا دین، میرا پیغمبر، میرا اللہ، مجھے تو کسی کے بارے میں بھی کچھ خبر نہ ہوتی۔ میں بیکار چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی ختم کر لیتا۔ 6 سال میں نے اللہ کا اتنی بار شکر ادا کیا ہے کہ اس دن مجھے ٹینا نہیں ملی، تم ملی، چاہے جس مقصد کے لیے بھی کی، مگر تم نے میرے ساتھ نیکی ہی۔ اس وقت دنیا میں صرف ایک شخص ایسا ہے جس کا احسان میں چاہوں بھی تو نہیں اتار سکتا، اور وہ تم ہو۔ تم مجھے تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آئی تھیں۔ مجھے مسلمان میرے ماں باپ نے نہیں، تم نے بنایا۔ کان میں اترنے والی آواز سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، دل میں اترنے والی آواز سے مسلمان ہوتا ہے، اور میرے دل میں تمہاری آواز اتری تھی۔ میں نے اپنے اللہ، اپنے پیغمبر، اپنے دین کو تمہارے ذریعے پہچانا، اور جب پہچان لیا تو زمین پر کھڑا ہونے کا طریقہ آ گیا، زندگی کے رستے نظر آنے لگے۔ میں ایک بار پھر سے دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو گیا، حتیٰ کہ تمہارے مرنے کی خبر پر بھی پہلے کی طرح میں زندگی اور دنیا سے مایوس نہیں ہوا۔ میں نے پہلے کی طرح خدا کے سامنے شکووں کی قطاریں کھڑی نہیں کیں۔ میں نے صبر کیا۔ میں نے ان چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کی جو اللہ مجھے دے رہا تھا۔ ان 8 سالوں میں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ اپنا MSc مکمل کیا، ایک کمپیوٹر فرم میں بہت اچھی جاب مل گئی۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے جتنی آسائشیں ضروری ہوتی ہیں وہ سب میرے پاس ہیں، اور اب میں پہلے کی طرح زندگی سے ناخوش بھی نہیں ہوں۔ اپنی ہر بے چینی اور پریشانی کا علاج میں نے قرآن پاک میں ڈھونڈا ہے۔ 6 سال اکیلے گزارنے کے بعد اس سال میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ زندگی میں کسی نہ کسی اسٹیج پر آپ کو رشتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ 6 سالوں میں بہت سی لڑکیوں سے ملتا رہا ہوں، لیکن ہر بار شادی کا سوچتے ہی میرے سامنے تم آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس نے ثانیہ کو گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے اور پھر اس میں چہرہ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ہر لڑکی کا موازنہ تم سے کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا جو بھی میری زندگی میں آئے وہ تمہارے جیسی ہو۔ میں اپنے پیرنٹ جیسا گھر نہیں چاہتا تھا، میں گھر جیسا گھر چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ میری اولاد کو میری طرح اللہ سے بے نیاز نہ رکھے جیسے میرے پیرنٹس نے مجھے رکھا۔ میں چاہتا تھا وہ میری اولاد کو اچھا مسلمان بنائے۔ وہ مجھے صرف یہ نہ بتاتی رہے کہ دنیا کی ترقی کتنی ضروری ہے، وہ مجھے باہر سے نہیں اندر سے سمجھے۔ 8 سال میں کسی ایسی لڑکی سے نہیں ملا جو یہ سب کر سکتی ہو۔ جب سے یہاں سیٹل ہوا ہوں تب سے میں اسلامک سینٹر جاتا رہا ہوں۔ پروفیسر عبدالکریم سے میں نے ایک بار اپنی شادی کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو صرف مسلمان نہ ہو بلکہ دین کو سمجھتی بھی ہو، جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والی نہ ہو، جو ہر اچھے اور برے وقت میں میرے ساتھ رہے، مجھ سے وفادار ہو، جو میری اولاد کی اچھی پرورش کر سکے۔ میں نے اور کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ میرا دھیان اور کسی بات کی طرف گیا ہی نہیں۔ انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا، وہ سب کچھ جو وہ جانتے تھے، جو تم نے انہیں بتایا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تمہاری مرضی کے ساتھ تم کو قبول کر سکتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ تمہیں ثانی کہتے تھے۔
مجھے کبھی شک نہیں ہوا کہ یہ تم تھیں۔ ہاں، ہر بار ثانی کہنے پر مجھے تمہارا نام ضرور یاد آ جاتا تھا۔ اس دن میں ثانی سے ملنے گیا تھا اور سامنے آنے والی ثانیہ تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے گھٹنوں میں سر چھپائے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھا تھا۔ اس بار بولتے ہوئے اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا مجھے تم پر کتنا غصہ آیا تھا۔ مجھے لگا میں نے اتنے سال ایک جھوٹ کی محبت میں گزار دیے، ایک فراڈ کی چاہ میں۔ پھر تم نے سب کچھ مجھے بتا دیا۔ اگر مجھے تھوڑی بہت کوئی خوش فہمی تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی۔ تم سے ملنے کے بعد گھر جا کر میں سوچتا رہا تھا کہ میں کس قدر بے وقوف اور احمق تھا کہ ایک لڑکی۔ بہت دن میں اسی صدمے اور غصے میں رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ غصہ ختم ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ تمہاری ساری باتیں ایک بار پھر سے یاد آنے لگی تھیں۔ میں نے سوچا کہ تم نے مجھ سے کیا مانگا، کیا لیا۔ تم نے نیکی اپنی غرض کے لیے کی تھی، مگر میرے ساتھ کی تھی۔ جس دلدل میں اترنے کے لیے میں کھڑا تھا وہاں مجھے تم لے کر نہیں گئی تھی، میں خود گیا تھا۔ تم تو مجھے وہاں سے واپس لائی تھیں۔ دلدل تک جانے کے لیے اگر میں خود سے نفرت نہیں کر سکا تو وہاں سے واپس لانے کے لیے تم سے کیسے کر سکتا ہوں؟ ان 8 سالوں میں نے جو بھی حاصل کیا ہے تمہاری وجہ سے کیا ہے۔ سکون، صبر، ایجوکیشن، جاب، دولت، حتیٰ کہ ایمان بھی۔ تم مجھے اللہ تک لے کر گئی تھیں۔ تم نے مجھے پہچان دی۔ تمہیں پتہ ہے ثانیہ تم کیا ہو؟ اس نے ایک بار پھر اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا تھا۔ میلے دامن اور داغدار دل والے لوگ ویسی زندگی نہیں گزارتے جیسے تم گزار رہی ہو، ویسے کام نہیں کرتے جیسے تم نے کیے۔ مجھے اور تمہیں دوبارہ ملانے والا اللہ ہے اور وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ میں بہت دنوں پہلے تمہارے پاس آنا چاہتا تھا مگر ہر بار رک جاتا، لیکن آج جب تمہیں کمیونٹی سینٹر میں دیکھا تو پھر میں ٹھہر نہیں سکا۔ تم نے راستے میں لفٹ لینے سے انکار کر دیا اور میں یہاں چلا آیا۔ میں تمہارے پاس یہ جاننے نہیں آیا ہوں کہ تم نے کب کب اور کہاں کہاں غلطی کی۔ مجھے ڈیوڈ کے قصے میں بھی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تم کسی کے لیے گھر سے بھاگ گئی۔ میں یہ بھی جاننا نہیں چاہتا کہ تمہارے پیرنٹس تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا نہیں۔ میں اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں۔ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اسلامک سینٹر میں نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے حدید کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے چپ چاپ اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ میں کوشش کروں گا ایک بار تمہارے پیرنٹس سے کانٹیکٹ کروں، تمہیں ان سے ملواؤں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر چکے ہوں۔ اسلامک سینٹر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے حدید کو کہتے سنا تھا، یاد ہے بہت سال پہلے تم نے ہی کہا تھا نا کہ کبھی نہ کبھی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ثانیہ نے جواب دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہاں آنے سے پہلے اس نے حدید سے پوچھا تھا، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اپنے سارے گناہوں کے بعد بھی میں تمہارے لیے ویسی بیوی ثابت ہو سکتی ہوں جیسی تم چاہتے ہو؟ کیا تم واقعی میرا ماضی بھول جاؤ گے؟ نہیں، میں تمہارا ماضی نہیں بھول سکتا کیونکہ اس ماضی سے میری کچھ بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ حدید نے جواب دیا تھا، کیا تم میرے جیسی گنہگار عورت کے ساتھ رہ کر پچھتاؤ گے تو نہیں؟ وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، اور وہ تم کو بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس نے بہت نرم لہجے میں بہت سال پہلے ثانیہ کے سنائی ہوئی سورہ حدید کی آیات دہرائی تھیں۔ بہت دیر تک نم آنکھوں سے وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا ثانیہ جیسے آج سب کچھ مکمل ہو گیا ہے؟ کہیں بھی کچھ بھی مسنگ نہیں ہے۔ کار پارکنگ لاٹ سے باہر نکلتے ہوئے وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کم از کم مجھے تو یہی لگ رہا ہے جیسے سب کچھ ایک دم مجھے مل گیا ہے۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ سرد موسم سے گاڑی کے اندر کی حدت میں آ کر اس کے جسم کو عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، آج پہلی بار مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنے فلیٹ نہیں گھر جا رہا ہوں، اور میں اس فیلنگ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، یہ بتانا مشکل ہے۔ بالآخر میں نے ایک گھر بنا لیا۔ حدید کی آواز دھیمی تھی، مگر دھیمی آواز سے بھی
اس کی خوشی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ونڈ اسکرین کے پار نظر آنے والی سڑک دیکھتی رہی۔ بوجھل ہوتی ہوئی آنکھوں کو اس نے بند کر لیا تھا۔ کار میں اس کی آواز گونج رہی تھی اور وہ سوچنے لگی تھی، ہاں میں جانتی ہوں یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ گھر کیا ہوتا ہے اور زندگی میں ایک گھر کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اتنے بہت سے سال تنہا خوار ہونے کے بعد اب میں جہاں رہوں گی وہ گھر ہوگا۔ وہاں کم از کم ایک شخص ایسا ہوگا جو میرے بیمار ہونے پر میرے لیے پریشان ہوگا، جو مجھ سے دن میں 3 بار یہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں، جو میرا دل بہلانے کے لیے کسی بھی وقت کوئی بھی کام چھوڑ کر باہر لے جائے گا، جس کے سامنے روتے ہوئے مجھے کوئی خوف اور پریشانی ہوگی، نہ کوئی جھوٹا بہانہ بنانا پڑے گا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے ایک بار پھر سے دیکھا تھا۔ وہ سامنے سڑک پر نظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ ثانیہ نے ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ گھر جا کر تمہیں تھوڑا شوق لگے گا۔ میں پچھلے بہت دنوں سے تمہاری وجہ سے اپسیٹ تھا، کسی چیز پہ توجہ نہیں دے سکا، گھر پر بھی نہیں، وہاں سب کچھ ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے۔ ثانیہ کو نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ حدید کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جاتا ہی سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ آواز اب اور ہلکی ہو گئی تھی۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ ثانیہ کو اب اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ اور پھر تم گھر کو دیکھنا، اب مجھے کچھ نہیں۔ حدید نے بات کرتے کرتے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا اور خاموش ہو گیا تھا۔ نیند میں ثانیہ کا ایک ہاتھ گیئر اور ہینڈ بریک کے پاس دھرا ہوا تھا۔ حدید نے بہت احتیاط سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ لیور دبا کر اس نے ثانیہ کے سیٹ کی بیک کو تھوڑا اور نیچے گرا دیا۔ حدید نے ثانیہ کی سیٹ بیلٹ کو آہستہ آہستہ چیک کیا تھا اور پھر مطمئن ہو کر اس نے اپنی توجہ ایک بار پھر سڑک پر مرکوز کر لی تھی۔ کار میں اب بالکل خاموشی تھی۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں، دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے۔ وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔